السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کہ بہت سارے دوست مجھے بار بار یہ یاد دہانی کروا رہے تھے کہ جو بیسک پروسیس ہے ٹرکی آنے کے لیے ویزا درکار ہے، اور ویزا کے بارے میں جو کمپریہنسو انفارمیشن ہے وہ نہیں ہے کن لوگوں کے پاس۔ تو یہ بنیادی وہ سٹیپ ہے جو ٹرکی میں آنے کے لیے آپ کو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور اس ویڈیو کے آخر میں لوگوں سے وہ بھی بہت اہم بات گوش گزار کروں گا کہ جو ڈانکی لگا کے آنے والے افراد ہیں وہ بلا وجہ اپنا سرمایہ ضائع کرتے ہیں ڈانکی لگانے میں۔ ان کو میں ایک آسان طریقہ ویزا لینے کا بتا دوں گا تاکہ وہ موت کے منہ سے نکل کے آنے کے بجائے سیدھے راستے سے اپنے پاسپورٹ کے ذریعے بڑے آرام سے ترکی کا ویزا لے سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں دوستوں سے میں نے وعدہ کیا ہوا کہ میں ورک پرمٹ کی پوری تفصیلات، اس کے اخراجات، اس کے فائدے اور اسے کس آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ ساری تفصیلات دوں گا۔ تو آتے ہیں ویزا کی طرف۔ جو وزٹ ویزا جسے ٹورسٹک ویزا کہتے ہیں، اس کے لیے اپلیکیشن موسٹلی 95% لوگوں کی یہی اپلیکیشن ہوتی ہے۔ بزنس ویزا بھی اسی کو کہتے ہیں، بزنس ویزا بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے کہ آپ نے بزنس کے لیے ٹور کرنا ہے۔ تو یہ ٹورسٹک ویزا ہے، اس میں سب سے پہلے آپ آن لائن اپلیکیشن جو ہے وہ آپ فل کرتے ہیں، اپنے کوائف آن لائن اپلیکیشن جو ہے وہ، جو کہ ان کے سسٹم میں جا کے میں اپنے کریڈینشل میں ان کی وہ شیئر کر دوں گا ویب سائٹ جدھر آپ نے جا کے آن لائن اپنی اپلیکیشن فارم جو ہے وہ فل کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ٹریول ڈاکومنٹس یعنی پاسپورٹ جو ہے وہ 6 منتھ ایٹ لیسٹ آپ کے ٹرکی پہنچنے پر 6 منتھ تک ویلڈ ہونا چاہیے، اور پاسپورٹ یا ٹریول ڈاکومنٹس جو ہیں ان کی کاپیز جس پر آپ کے کریڈینشل یعنی آپ کے کوائف ہیں ان پیجز کی کاپی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں جو پچھلے 5 سال آپ کے ویزا لگے ہوئے ہیں کسی بھی ملک کے، وہ انٹری اور ایگزٹ ان دونوں کی فوٹو کاپیز مکمل پیج پر، مطلب مکمل پیج سے مراد یہ کہ آپ نے ہاف کٹ پیج یا اس کا 1/4 پیج پر اس کا فوٹو کاپی نہیں لینی، بلکہ پورے پیج پر آپ نے اس کی فوٹو کاپی لینی۔ بے شک وہ آپ کے وہ پیج 1/8 پیج کور کرتا ہو، لیکن پیج کو آپ نے کاٹنا نہیں ہے، پورے پیج پر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کہ بائیو میٹرک 5 سینٹی میٹر بائی 5 سینٹی میٹر کی وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کی پکچرز ہونی چاہیے جو اس کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہیلتھ انشورنس سرٹیفکیٹ، یعنی آپ ٹریول کر رہے ہیں اپنے ٹریول پیریڈ کا ہیلتھ انشورنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ نارملی جو آپ کا ٹریولنگ ایجنٹ ہے وہ مینیج کر دیتا ہے، یہ یا آپ خود سے بھی آن لائن کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے بعد پولیو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ۔ پولیو ویکسینیشن، کیونکہ پولیو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سے ختم نہیں ہوا، پوری دنیا اس کے بارے میں بڑی کانشیس تھی اور انہوں نے ختم کر لیا، لیکن ہمارے پاکستان سے ٹریول کرنے کے لیے پولیو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، یہ بیسیکلی ویسے تو جگاڑ ہی لگاتے ہیں ہمارے ٹریول ایجنٹ جو ہیں وہی کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے سیریسلی آنا ہے تو آپ اپنا ٹکٹ یعنی فلائٹ کا ٹکٹ، اپنا ایئر ٹریول ٹکٹ آپ کا اس کی کاپی ہونی چاہیے ساتھ، اور آپ کی ہوٹل ریزرویشن، اگر آپ نے یہاں پر ہوٹل میں سٹے کرنا ہے تو اس کی ریزرویشن آپ کی ساتھ میں لگی ہونی ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ویسے نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے ٹریول ایجنٹ ہیں وہ ایک ٹینٹیو ٹکٹ لے لیتے ہیں کسی بھی ایئر لائن کی، اور اسی طرح وہ ٹینٹیو جو ہے وہ ہوٹل ریزرویشن بھی کر لیتے ہیں، اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کا ویزا پروسیس ہونے میں 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، 20 بھی لگ سکتے ہیں، 25 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ تو آپ کو کم از کم ویزا اپلائی جو کرنا ہے وہ آپ نے 21 سے 22 دن کی جو ٹائم پیریڈ ہے، ورکنگ ڈے جو ہے وہ آپ نے ایڈوانس ویزا اپلائی کرنا ہے اپنے فلائٹ کی ڈیٹ، اسکیجول ڈیٹ سے، جس سے یہ ہے کہ وہ ویزا پروسیس جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ اس میں کور ہو۔ تو نارملی لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں کہ مہینہ پہلے یا 25 دن پہلے اپلائی کرتے ہیں۔ ٹریول انہوں نے جب مرضی کرنا ہو، وہ آپ کا جو ویزا آتا ہے وہ آپ کا ویلڈ ہوتا ہے، اور آپ پورے سال میں کبھی بھی اس پہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو گیون
ٹائم پیریڈ ہے اسٹے کا وہ دیا ہوتا ہے. 1 ماہ کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, 3 ماہ تک اپلائی کر سکتے ہیں, 15 دن 10 دن کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپلائی میکسیمم کے لیے کریں, اور بے شک آپ 2 ہفتے اسٹے کریں, 10 دن اسٹے کریں, لیکن اگر آپ یہاں انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں یا کوئی اپرچونٹیز کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو میکسیمم 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے, تاکہ آپ کو واپسی پر یہاں کوئی فائن نہ ہو. امیگریشن سے جب آپ لیٹ ہو جائیں, خدا نخواستہ آپ پراپرٹی پر پرچیز کرتے ہوئے یہاں پر لیٹ ہو جائیں, تو آپ کو کوئی پرابلم یا کوئی فائن وغیرہ کا سامنا نہ کرنا پڑے ایئرپورٹ پر. اس کے بعد اگر آپ کسی کمپنی کے امپلائی ہیں اور کمپنی آپ کو ریفر کر رہی ہے اس وزٹ ویزا یا ٹور کے لیے, تو آپ کو آپ کی امپلائمنٹ کا لیٹر ہونا چاہیے امپلائر کی طرف سے, جس میں آپ کا ڈیزگنیشن, آپ کی سیلری, آپ کی جو ہے ڈیوٹیز اور واٹس ایور جو ہے اس کے جو ہے ڈیٹیلز, وہ اس لیٹر میں ہونی چاہیے آپ کے امپلائرس کی طرف سے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے بینک سٹیٹمنٹ. بینک سٹیٹمنٹ اور اس کے ساتھ آپ کو چاہیے جو ہے اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ. یہ اسٹیمپ اور سائن ہونے چاہیے دونوں, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ یہ اس لیے ہے کہ اسی کی بنیاد پر آپ کا ویزا ایکسیپٹ یا ریجیکٹ ہوتا ہے. اب اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ آپ کا بیلنس جو ہے, ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کا یہ جو ٹور ہے, جتنے دن کے لیے آپ ٹرکی آ رہے ہیں, اس کا ایک ایسٹیمیٹ رہنے کا, کھانے پینے کا, ایئر ٹکٹ کا جو اخراجات ہیں وہ آپ کے بیلنس میں ہونے چاہیے. یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. اور 3 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی, 6 ماہ کی نہیں چاہیے ہوتی. تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا. میں نے کہا ہے کہ جو ڈنکی لگا کے آتے ہیں ان کے لیے ہے اچھا جگاڑ نہیں, بلکہ یہ بڑا لاجیکل میں آپ کو اس کا وے بتاؤں گا کہ وہ ڈنکی لگانے کے بجائے ویزے پر آئیں اور بڑی آسانی سے ترکی کا ویزا وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کانسنٹ لیٹر. کانسنٹ لیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے جو اپلیکینٹ ہوتا ہے اس کی طرف سے ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ جو اس نے ڈاکومنٹس وغیرہ لگائے ہیں وہ بالکل درست ڈاکومنٹ ہیں, ان میں کوئی فارجری نہیں ہے, ان میں کوئی ایسا بوگس ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو یہ کانسنٹ لیٹر بھی آپ سائن کر کے اور ان ڈاکومنٹس کے ساتھ لگاتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں, یعنی ابھی آپ کا CNIC نہیں آپ کا ابھی ملا آپ کو نادرا سے, تو آپ کے ایک کانسنٹ لیٹر ہوتا ہے آپ کے پیرنٹس کی طرف سے کہ وہ آپ کو ایک کانسنٹ لیٹر اپنی طرف سے دیتے ہیں. کانسنٹ لیٹر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ بیئر کر رہے ہیں آپ کے سارے اخراجات, اور آپ ان کے بہاف پر ان کی اجازت کے ساتھ بیرون ملک ٹریول کر رہے ہیں, ترکی آ رہے ہیں. اس کے بعد اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو بونافائیڈ سرٹیفکیٹ ہے جو انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہوتا ہے, جو آپ کو اسٹوڈنٹ ظاہر کرتا ہے اور آپ کی گارنٹی, ایک طرح کا NOC ہوتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پر. وہ لیٹر آپ کو اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ لگانا ہے آپ نے. اور اگر آپ پوری فیملی ٹریول کر رہے ہیں, اکیلے نہیں ہیں, تو آپ نے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو نادرا سے ملتا ہے یا متعلقہ جو نیشنل ID کارڈ ایشو کسی ملک میں بھی جو ادارہ ہے, وہ آپ کو فیملی رجسٹریشن سیول سرٹیفکیٹ وہ دنیا بھر میں سے کہا جاتا ہے, تو وہ آپ کو ایشو کرتا ہے, جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ جو 5 4 3 جتنے بھی فیملی ممبر ٹریول کر رہے ہیں وہ آپ واقعی ایک دوسرے کے ساتھ بلڈ ریلیشن میں, باپ بیٹا بیوی بیٹی یہ سب ریلیشن میں ہیں, اور کوئی ایسا تو نہیں شخص جو آپ کے ساتھ فیملی ممبر بن کے جا رہا ہو لیکن وہ آپ کا فیملی ممبر نہ ہو. آخری ڈاکومنٹ یہ کنڈیشنل ہے, یہ 18 سال سے کم عمر پر کانسنٹ لیٹر آف پیرنٹ چاہیے. آپ اگر فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے FRC چاہیے. اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو امپلائمنٹ لیٹر چاہیے. کنڈیشنل ہے سارے, یہ بیسک نیسیسٹی نہیں ہے ریکوائرمنٹ. اور چوتھا جو کنڈیشنل آپ کو لیٹر چاہیے وہ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کو ایک NOC چاہیے سرکار کی طرف سے کہ ان کی اجازت سے آپ ملک چھوڑ رہے ہیں. اور ایکس پاکستان لیو سرٹیفکیٹ, اسے NOC بھی کہتے ہیں, ایکس پاکستان لیو لیٹر بھی کہتے ہیں, سرٹیفکیٹ بھی کہتے ہیں, وہ آپ کو چاہیے تاکہ یہ ایمبیسی میں یہ پتہ چل سکے کہ آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں لیکن آپ گورنمنٹ کی پرمیشن سے باہر ٹریول کر رہے ہیں. اب میں آتا ہوں ڈنکی لگانے اور موت کے منہ سے گزر کے ایران, آذربائیجان اور یہ سارے شام اور یہ علاقے گزر کے آنے والے جو افراد ہیں جو ڈنکی لگا کے یہاں
موت کے منہ سے گزر کے نکلتے ہیں ان کے لیے چھوٹی سی بات ان کے پیرنٹس کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. نارملی میں نے یہاں پر جتنے لوگ دیکھیں انلیگل مائیگرینٹ جو آئے ہوئے اس طرح ڈنکی لگا کے وہ ایجنٹ کو دیتے ہیں 3 سے 5 لاکھ, منیمم 3-3.5 لاکھ دیتے ہیں اور 5 لاکھ تک میکسیمم دیتے ہیں. ان کو اصل میں معلومات نہیں ہے, شعور نہیں ہے, یا ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. اگر ان کے پاس 5 لاکھ موجود ہے تو وہ جو بھی شخص ترکی آنا چاہتا ہے اس کا بڑی آسانی سے ویزا لگ جاتا ہے. میں اس کا آپ کو ریزن بتاتا ہوں. اگر آپ کے پاس 5 لاکھ ہے, 3 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے, آپ وہ 5 لاکھ اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں, اس کا اوپننگ بیلنس 3 ماہ اسے اکاؤنٹ جو بینک اکاؤنٹ اس کی سٹیٹمنٹ جو اس کو مینٹین کر لیں. 5 لاکھ اکاؤنٹ میں رکھیں, 3.5-4 لاکھ ہے اسے اکاؤنٹ میں رکھیں, اوپننگ بیلنس آپ کا اتنا آنا چاہیے. اور اس کے بعد آپ منتھلی اس کی ٹرانزیکشن کریں. لائک ٹرانزیکشن اس طرح کریں کہ مہینے میں 2-4 مرتبہ 40,000 30,000 50,000 60,000 نکالیں, وہ 2 لاکھ 2.25 لاکھ تک فگر آئے, پھر دوبارہ اس میں مہینے بعد لاکھ کر کے جتنے آپ نے نکالے ہیں ایک ڈپازٹ میں یا 2 ڈپازٹ میں اسے ری ڈپازٹ کریں بینک اکاؤنٹ میں. وہ پھر 4.5 5 لاکھ پر جائے. اس کے بعد پھر اگلے مہینے 3-4 ٹرانزیکشن کریں, 30,000 40,000 60,000 80,000 کی کریں, پھر دوبارہ اسے 1-2 ٹرانزیکشن میں واپس اکاؤنٹ میں جمع کروائیں. اور 3 ماہ یہ آپ پریکٹس کر لیں. آپ کے پاس 3.5 4 5 لاکھ جتنا بھی ہے آپ یہ 3 ماہ کی پریکٹس کریں. اور اس کے بعد آپ جو بیلنس ہے اس کا تقریباً آپ 5 لاکھ کے قریب مینٹین کر لیں, 4.25 لاکھ 4,60,000 4,50,000 اتنا مینٹین کر لیں. اینڈ کلوزنگ بیلنس جو ہے جس دن آپ نے اسٹیٹمنٹ لینی ہے آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں اتنا بیلنس ہونا چاہیے. تو منیمم ریکوائرمنٹ جو ایمبیسی کی ہے یا ٹرکی میں ویزے کے لیے ہے وہ آپ کا ٹکٹ, آپ کے ہوٹل ریزرویشن, آپ کے یہاں کھانے پینے کے اخراجات اور گھومنے پھرنے کے اخراجات ملا کے ایک شخص کے میکسیمم 2.5 سے 3 لاکھ اخراجات آتے ہیں. اور اگر آپ کا 4 لاکھ 4.5 لاکھ یا 5 لاکھ کلوزنگ بیلنس ہے اور 5 لاکھ آپ کا اوپننگ بیلنس ہے تو 99% آپ کو ویزا مل جاتا ہے. اور آپ کو کسی بھی ایجنٹ کو پیسے دے کے اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, اپنے باپ کو موت کے منہ میں دھکیل کر ٹرکی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ انتہائی بیوقوفی ہے. ہم ابن پاکستان جدھر بھی قدم رکھتے ہیں ہم الٹا راستہ اڈاپٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستانیوں کی جگ ہسائی ہوتی ہے بلکہ ملک کی بدنامی کا باعث بھی ہوتے ہیں ہم. اور یہ میں آپ کو سادہ سی بات بتا رہا ہوں کہ جتنے پیسے اپنے ایجنٹ کو دینے ہیں اتنے پیسے آپ 3-3.5 ماہ اپنی بینک سٹیٹمنٹ مینیج کریں اور ان ڈاکومنٹس کے ساتھ ویزا اپلائی کر دیں. میں آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا 95% اگر کوئی اور لاجک یا کوئی اور ریزن نہیں آپ کا کوئی اور آبجیکشن نہیں لگ گیا تو آپ کو ٹرکی کا وزٹ ویزا مل جائے گا. یہاں کے آپ اگر آپ نے رہنا یا کام کرنا ہے تو یہاں کے آپ ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے اپلائی کریں اور ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کریں. ورک پرمٹ کی پوری تفصیلات میں اگلی ویڈیو میں آپ کو, یہ بھی دوستوں کی بھرپور فرمائش ہے, میں ضرور اس کی اخراجات, اس کے بینیفٹ اور اس کی اپلائی کرنے اور کس طرح ورک پرمٹ حاصل کیا جاتا ہے ساری تفصیلات دوں گا. بہت شکریہ.